الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ میں آپ کو سمجھا رہا تھا آیت من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اس آیت سے قادیانی اپنی نبوت نکال دی اور وہ کہتے ہیں جو حضور کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ یہ درجے پا لے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں درجوں کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں صرف رفاقت کا ذکر ہے کہ جو اللہ اور کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو ان نیک اور منعم علیہ لوگوں کی رفاقت حاصل ہو۔ کیا ہوگی؟ رفاقت حاصل۔ اس پر ماں کی دلیل اور حاصل اولئک رفیقہ کا قرینہ یہ آپ کو بیان کیا تھا۔ اسی ضمن میں اس کی تائید میں ایک حدیث آتی ہے، حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا میں وہ نبی ہوگا؟ اگر نبیوں کا معنی کریں تو پھر تو یہ ہے کہ سچا تاجر وہ بھی نبی ہو جائے۔ تو یہ حدیث پہ ہے نہیں، اسی طرح ہے یا نہیں؟ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا آخری وقت آیا، وفات تھا، تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کان یدعو قرب وفاتی، آپ اپنی وفات کے وقت جب قریب تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق، اے اللہ میں اب رفاقت چاہتا ہوں اعلیٰ، اوپر والی رفاقت، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ان لوگوں کے ساتھ رفاقت چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں۔ حضور یہ فرما رہے ہیں۔ اب کیا حضور بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نبیوں میں سے کر دے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین، اسی طرح ہے نہیں؟ تو کیا حضور تو نبیوں کے نبی تھے، امام الانبیاء تھے، تو وفات کے قریب وقت میں آپ کا یہ دعا کرنا اللہم بالرفیق الاعلی مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اس کا معنی کیا ہے؟ هل المراد من ان یسیر من النبیین، کیا اس کا یہ معنی ہے کہ حضور خود نبی بن جائیں؟ وہ تو خود نبی پہلے، وہ نبی و رسول عظیم، وہ تو پہلے سے نبی اور رسول ہے من قبل، بل معناه ان الرسول كان يطلب الرب الرؤوف الرحیم ينقل من دار الدنیا الى جوار جنات يحصل رفقة الانبیاء والصدیقین، بلکہ حضور وفات کے وقت یہ جو دعا مانگ رہے تھے اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر رہے تھے کہ اللہ مجھے اس دنیا کے گھر سے منتقل فرما دے جنت کی طرف تاکہ میں وہ نبیوں کی رفاقت حاصل کروں۔ سمجھ گئے نہیں؟ تو اس سے تو آپ کی دعا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رفاقت طلب کر رہے تھے، اور یہی الفاظ ہیں جو وہاں اس میں سمجھ آئیے۔ اچھا، اب آپ کو ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے تفسیر کبیر میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ قادیانیوں سے ختم نبوت اجرائے نبوت پر بحث کریں یا آپ حیات عیسیٰ وفات مسیح پر بحث کریں تو بحث کرنے سے قبل ایک بات شرائط میں ان سے منوائیں۔ بھلا کیا بات کہی تھی؟ ختم نبوت یا حیات مسیح، ان میں سے کسی موضوع پر جب بات کرنی ہو تو ان بات کرنے سے پہلے کیا بات منوائیں؟ بالکل کچھ نہیں، الو خان وہ تو ہے جب وہ نبوت کا موضوع طے کرنا، اس میں نبوت کی اقسام بنواؤ اور منواؤ، اور حیات عیسیٰ پر بحث کرنی ہو تو اس وقت اس کا رفع نزول کا عنوان منواؤ، یہ تو الہ بہلا بات ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ ان دو موضوع علمی موضوع ہیں ختم نبوت کا اور حیات عیسیٰ کا، اس پر بحث کرنے سے قبل ان سے ایک بات منوائیں، وہ بات کیا ہے؟ کیا وہ تو تھا تعین موضوع،
تو وہ تو تعین موضوع ہے کہ موضوع جب معین کرنا ہو ان تین میں سے تم ذکر سیرت کو کرو تو مستقل ہے. میں نے تعین موضوع کسی کو بھی یاد نہیں اور کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا. کاش کہ تم ہوتے میرے شاگرد اور میں تمہیں یہ ڈنڈے مار کر یہ مصرع نہیں. اب تو آپ آدمی سے شاگرد ہیں 2-3 دن کے تو آپ اگر آپ کو ڈنڈے ماریں گے آپ کہیں گے کہ کیا ہے ہمیں ڈنڈے مارنا ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ آیات وفات مسیح یا ختم نبوت کے عنوان پر قادیانیوں سے بحث کریں تو چونکہ اس میں وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں تو آیات میں تو ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا اختلاف ہوگا معنی اور مفہوم میں. تو معنی اور مفہوم کے لیے آپ پہلے یہ طے کر لیں کہ جناب پہلے 13 صدیوں کے جو مجدد اور مفسر گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک مجدد اور مفسر کے ترجمے کو رکھو اور جو اپنی تائید میں وہ پیش کرے اس کا صحیح ہوگا دوسرے کا غلط ہوگا. یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب بحث کرنی ہو یہ شرط منوا لیں ان سے کہ آپ کا ترجمہ بھی ہم نہیں مانیں گے ہمارا ترجمہ آپ نہیں مانیں گے. ایک ایسے مترجم کو ایک ایسے مجدد کو رکھو. اردو والا رکھنا ہو تو شاہ عبد القادر شاہ رب الدین رکھ لو. فارسی کا رکھنا ہو تو شاہ ولی اللہ کو رکھ لو. عربی کا رکھنا ہو تو علامہ جلال الدین سیوطی کو رکھو. یہ تمہارے نزدیک مجدد ہیں تو مجدد پر مقدس شریف کو آ جاتا ہے. لہٰذا نہ تمہارا ترجمہ معتبر نہ ہمارا. اور ترجمہ جو ہے جھگڑا تو ترجمے اور معنی اور مفہوم میں ہوگا. آیات کے الفاظ میں تو کوئی جھگڑا ہے. کچھ آپ کی بات میں نے آئی یہ میں نے آپ کو بتائی دی ہے. اب ادھر بھاگے کو یہ بات نہیں کر پھر کیا بس کوئی شوق نہیں ہے کوئی ذوق نہیں ہے کوئی آپ کو توجہ نہیں ہے. اچھا اب ایک بہت ہی نہایت ہی اہم بات آپ کو بتائیں. یہ جو معنی ہم کر رہے ہیں نا اس کی تائید میں ہم امام راضی کی ایک عبارت تفسیر سے پیش کریں. امام راضی ہوئے 7ویں صدی کے مجدد. مرزا قادیانی کے نزدیک امام ماضی کی نہیں راضی کتنی صدی کے مجدد ہے. اب وہ اس آیت کا تفسیر اور ترجمہ ایک مطلب لکھتے ہیں اور کسی شبے کا ازالہ کرتے ہیں جو قادیانیوں نے پہلا کیا. گویا خدا تعالیٰ نے امام راضی کے دل میں یہ انکشاف کر دیا تھا کہ آگے چل کر اس آیت سے کوئی غلط آدمی کوئی بدباطن آدمی یہ معنی کرے گا. اس کے درمیان اس سے مراد درجے ہیں کہ یہ اطاعت کرنے میں درجے ملتے ہیں. تو حضرت امام راضی نے آج سے 700 سال پہلے 800 سال پہلے اس معنی کی رد کر دیا اپنی تفسیر. دیکھیے حضرت امام راضی کی عبارت ہے وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ هَؤُلَاءِ مَعَهُمْ هُوَ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي عَيْنِ تِلْكَ الدَّرَجَاتِ لِأَنَّ هَذَا مُمْتَنِعٌ. امام راضی کہتے ہیں یہ بات واضح ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے تمہیں کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اس کا معنی کیا ہے؟ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ هَؤُلَاءِ مَعَهُمْ نہیں ہے مراد ان لوگوں کے اطاعت کرنے والوں کا ان کے ساتھ ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انہم یکونون فی عین تلک الدرجات کہ وہ ان درجوں میں پہنچ جائے. یہ معنی کرتے ہیں اور وہ اس کی نفی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا یہ معنی نہ سمجھ لینا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اس کا یہ معنی نہ سمجھ لینا کہ انہم یکونون فی عین تلک الدرجات کہ وہ اطاعت کرنے والے ان درجات میں ہو جائیں گے اور یہ درجے پا لیں گے. لأن هذا ممتنع کیونکہ یہ ممتنع کیونکہ اگر یہ معنی کرے تو اس کا معنی یہ اطاعت کرنے سے نبی بھی بڑھ جائیں گے اور نبی حضور کے بعد بڑھنا ممتنع. کتنا واضح عقل آئے. تو یہ ہماری تائید بھی ہے اور قادیانیوں نے جو معنی کیا ہے امام راضی اس معنی کا رد کر رہا ہے. کسی مولوی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو کوئی بیان کرے کیا سمجھے امام راضی کیا فرمائے. ان اطاعت کرنے والوں کا ان لوگوں کے ساتھ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ اس درجے میں پہنچ جائیں گے کیونکہ یہ ممتنع ہے. یہی بات میں صحیح کہتے تھے کسی کو ہونے کا یہ ممتنع ہے. تو قادیانیوں کے معنی کی امام راضی نے جو مجدد ہے 7ویں صدی کا تردید کر دی یا نہیں کر تو یہ تو ہماری تعریف ہوگی. اب ایک بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ بہت سمجھ گئی اور وہ بات انشاءاللہ میرے سوا آپ کو اس طریقے سے کوئی بھی نہیں بتائے گا. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اس وقت ایک مولوی رہ گیا جس کا نام ہے مولوی عبدالرحیم اشعری جو قادیانی مسلم مسلمان مار رہا تھا. سمجھ آئے
وہ بھی انشاءاللہ یہ تحقیق نہیں بتائے گا جو میں بتاؤں، کیونکہ لال حسین اختر مرحوم جو سب سے استاد سے ملازم تھے ان کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی اور میں نے ان کو بتائی تھی، اور ہمارے استادوں کو بھی معلوم نہیں تھی اور یہ تحقیق میں نے بتائی تھی. اور جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور سناؤں گا تو آپ کا دل بھی مان جائے گا کہ جو تحقیق میں نے کی ہے الحمدللہ وہ تحقیق اس بات کی مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی. اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کو بڑا وہ ہوں اور یہ ہوں، صرف آپ کو اس بات کی اہمیت جتلانے کے لیے کہ آپ پھر نہ دیں اس بات کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں کہ یہ نہایت عام بات کیا ہے. جب ہم قادیانیوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس آیت کا تم ترجمہ کر رہے ہو کہ اطاعت کرنے والے نبی بن جائیں گے، صدیق بن جائیں گے، یہ معنی کسی اور مفسر نے نہیں کیا. تو جب ہم نے یہ بات پہلے طے کی ہے کہ ایک آیت میں تو تمہارا ہمارا جھگڑا نہیں ہے، یہ جو حضرت مولانا ان کو تو نہیں لائی ہے بیچارہ بہت سا، اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ شادی یہ تو آج مل کر آئے ہیں عارضی طور پر، پہلے تو نہیں آتے تھے. آتے پھر تو چابی کا حق بنتا ہے، اگر آ جائے ہو تو پھر نہیں، اور اگر پہلے بھی آتے رہتے ہو تو پھر چابی لگنی چاہیے. سمجھے؟ لگا دو چابی، بھائی تھوڑی سی لگا دو. بڑی میں تو تم سے بڑا ہوں، تم نے میرے حکم کی تعمیل کرنی کیا نہیں؟ ہاں میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے کیا ہے؟ خود لگا. اور یہ پٹھان جو ہے نا اس کو نہیں رہتی ہے، اس کو بھی چابی لگے گی. اچھا جی، بات یہ ہے جب ہم قادیانی سے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو ترجمہ، جو معنی، جو مفہوم تم بیان کرتے ہو یہ آج تک کسی نے نہیں کیا، کہ تمہارا من غلط ہے. سب سے صحیح معنی کرتے ہیں کہ اللہ اس رسول کے اطاعت کرنے والے جو ہوں گے ان کو ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہے. جتنی کوئی اچھی اطاعت کرے گا اتنا اعلیٰ درجے کی رفاقت. جو سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے ہوں گے اللہ کے رسول کو ان کو رفاقت ملے گی انبیاء کی. جو ان سے کم درجے کی اطاعت کرنے والے ان کو رفاقت ملے گی صدیقین. جو ان سے کم درجے والے ہوں گے ان کو ملے گی شہداء. جو ان سے کم درجے والے ہوں گے گٹیا قسم ہم جیسے ان کو ملے گی صالحین کی رفاقت. تو یہ ہے کہ اللہ کا ان اطاعت کرنے والوں کو درجے یہ نہیں دے گا بلکہ ان لوگوں کی رفاقت دے گا. وَحَاسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ لوگ رفاقت کے واسطے. اب قادیانی معنی کرتے ہیں کہ نہیں، اطاعت کرنے سے یہ درجے مل جائیں. اس پر جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ کوئی تم تائید میں پیش کرو کہ کسی مفسر نے یہ معنی کیا تو وہ امام راغب کا ایک عبارت پیش کرتے ہیں جو ان کی تائید کرتی ہے. وہ ذرا سمجھیں. امام راغب کہتے ہیں وَأَجَازَ الرَّاغِبُ أَن يَقُولَ نہیں وَقَالَ الرَّاغِبُ النَّبِيُّ بِالنَّبِيِّ وَالصِّدِّيقُ بِالصِّدِّيقِ وَالشَّهِيدُ بِالشَّهِيدِ وَالصَّالِحُ بِالصَّالِحِ. ایک تو یہ کہتے ہیں اس آیت میں کہ نبی کے ساتھ ہوگا، صدیق کے ساتھ ہوگا، شہید کے ساتھ ہوگا، صالح کے ساتھ ہوگا. تو پھر اس امت میں بھی کوئی نبی ہونے چاہیے نا جو نبیوں کے ساتھ ہوں. صدیق ہوں گے تو صدیقوں کے ساتھ، شہید ہوں گے تو شہیدوں کے ساتھ، صالح ہوں گے تو صالحوں کے ساتھ، اور نبی بھی ہونے چاہیے نا جو نبیوں کے ساتھ ہوں. تو امام راغب کہتا ہے وقال الراغب ان يكون النبي بالنبي والصديق بالصديق. دوسری بات امام راغب کہتا ہے وَأَجَازَ الرَّاغِبُ أَن يَكُونَ کہ من النبیین جائز ہے کہ من یطیع اللہ کے متعلق کر دوں. اب من النبیین کو من یطیع اللہ کے متعلق کر دوں کیا معنی بنے گا؟ من یطیع اللہ والرسول من النبیین والصدیقین، کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی نبیوں میں سے اور صدیقوں میں سے اور شہیدوں میں سے. اگر من النبیین جار مجرور جو ہے اس کو متعلق کیا جائے من یطیع اللہ کے تو پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ کوئی نبی بھی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے. تو عقل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو اگر یوں امام راغب کی بات مان لی جائے پھر تو قادیانی والا معنی ثابت ہو گیا کہ بھائی من النبیین کو متعلق کا تو من یطیع اللہ دے، اور پھر تو کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نبی بھی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی. پھر اس کی وہ بات بھی بڑھ جائے گی کہ نبیوں کی نبی اور صدیق اور شہید کی شہید اور صالح کہ نبیوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں کے ساتھ،
صدیقوں میں سے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ صدیقوں کے ساتھ. یہ معنی دیا امام راغب. تو آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اب قادیانیوں کی تائید ہو گئی ہے. میں نے جو رب کا مناظرہ کیا تھا سنایا تھا مولوی نور حسین سے، اس کے بعد اگلے اتوار کو وہ لے آئے تھے قاضی نذیر کو، جو ان کا بڑا سرنا تھا، امام المناظرین تھا، استاد المناظرین تھا، بڈھا فرفوس تھا، اور میں کا نوجوان چھوٹا تھا. جب وہ آیا اور اس دن بھی مناظرہ ہمارا اسی موضوع پر ہوا، ختم نبوت پر، اس سے بھی میں نے نبوت کی قسمیں بنوائی اور 2 بند کرائی، جاری کروائی، اور پھر اس کے بعد آگے بات کری، پھر کے آیت آ گئی، اس آیت پر بحث شروع ہو گئی. اس پر قاضی نذیر نے مجھے یہ عبارت پیش کی علامہ راغب کہ جناب علامہ راغب نے وہی معنی کیا جو ہم کر رہے ہیں، اور جو علامہ راغب کی عبارت آپ کو میں سنا رہا ہوں، اگر یہ عبارت ہو تو پھر تو قادیانیوں کی تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس قاضی نذیر نے مجھے یہ عبارت پیش کی. اس سے پہلے میرے علم میں یہ عبارت نہیں تھی. قاضی نذیر نے جب پیش کی اس سے پہلے میرے علم میں نے ایک جواب تو اسی وقت دیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر القا کر. کیا میں نے کہا قاضی صاحب، پہلے تو میں نے قاضی کو کہا کہ یہ عبارت دکھاؤ امام راغب. تو کتابیں اس کے پاس بھی نہیں تھی اور میرے پاس بھی نہیں تھی. ہم تو کوٹھی میں جا کے مناظرہ کریں کتابیں کو میں اس بات سیکھ لی صرف محمد کا روپ. اس لیے میں نے بھی اس پر زور نہ دیا، کیونکہ اگر میں بھی تم زبانی حوالے دے رہا تھا تو میں اگر اس پر زور دیتا کہ تم امام راغب کی عبارت دکھاؤ تو میرے پاس میں جو حوالے دیتا تو مجھے بھی وہ کہتا کتاب دکھاؤ. خیر میں نے اس کا ایک جواب دیا، توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا قاضی صاحب اگر امام راغب نے یہ بات کہی ہے تو اس لیے کہی ہے کہ اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ خدا کے نبی ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کریں گے، اور وہ اس لیے انہوں نے کر دیا کہ میں نبیین کو متعلق کر دو، اور النبی نبی کے عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے حضور کی اللہ کی اطاعت بھی کریں گے، اور وہ نبی نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ ایک فرض بھی اگر ہو گیا تو بات پوری ہو گئی ہے. تو میں نے کہا اگر امام راغب نے یہ بات کہی ہے تو اس لیے کہی ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، اس امت میں بھی آنے ہیں، اور انہوں نے حضور کی اطاعت بھی کرنی ہے، تو وہ حضور وہ عیسیٰ نبی کے ساتھ ہوگا اور صدیق کے ساتھ. یہ جو امام راغب کی عبارت اس نے پیش کی تھی اس کا جواب صحیح بن گیا یا نہیں بننا؟ تو سمجھ بھی آئی ہے نہیں؟ لیکن اگر آئی ہوتی تو آپ کے چہرے خشاش ہوتے، کھل جاتے اور آپ خوش ہو جاتے، لیکن ایسے موڑے ہوتے. اتنا بہترین جواب، اور اس کا میں نے محل ڈھونڈ کر بتا دیا کہ اگر حضرت امام راغب کی عبارت ہے اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ایک نبی ہیں اور وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس جواب کو میں نے دے دیا اور مناظرے میں میں آگے نکل گیا، کامیاب بھی ہو گیا. لیکن میرے دل میں خود لگ گئی کہ امام راغب جیسا عالم اس نے یہ بات جو کہی ہے تو کیسے، کہ کہاں کہی، کیوں کہی. یہ جواب تو تھا لیکن دل میرا مطمئن نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ اس عبارت کو دیکھا جائے، ڈھونڈا جائے کیا امام راغب نے یہ بات کہی ہے. چنانچہ امام راغب کی عبارت تلاش کرنے میں لگ گیا تو قاضی نذیر نے حوالہ دیا ہے اپنی کتاب شان خاتم النبیین میں. قاضی نذیر نے ایک تقریر کی تھی حضور کی شان میں، اس کا نام رکھا ہے شان خاتم النبیین. یہ نیند آ گئی ہے، آ گئی ہے، لگا دو چابی تھوڑی سی. قاضی نذیر نے حوالہ دیا ہے اپنی کتاب شان خاتم النبیین میں امام راغب کی اس عبارت کا تفسیر بار محیط کا، کہ تفسیر بار محیط والے نے یہ عبارت نقل کی ہے. اب میں بار محیط ڈھونڈنے لگا، ہمارے پاس چلیوٹ میں تو نہیں تھی. میں لاہور گیا، لاہور جامعہ اشرفیہ میں پہنچا، وہاں کا پرانا کتب خانہ ڈھونڈا، اس میں تفسیر بار المحیط علامہ ادرسی کی موجود تھی. اس میں سے یہ جلد دکھاری اور دیکھا تو یہ عبارت بیان ہی لکھی، یہ عبارت بیان نہیں. لیکن آگے جو امام ادرسی نے لکھا، انہوں نے لکھا وَهَذَا الْوَجْهُ الَّذِي ظَاهِرٌ عِندَهُ فَاسِدٌ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَالِ. یہ وجہ جس کو امام راغب کہتا ہے کہ یہ ظاہر ہے
یہ جو معنی لکھ رہا ہے امام راغب یہ ناوی اعتبار سے بھی فاسد ہے اور معنوی اعتبار سے بھی فاسد. کیسے؟ امام اندلسی نے اس عبارت کو نقل کر کے امام راغب کی اس عبارت کو نقل کر کے اس کی تصدیق کی کہ یہ معنی جو امام راغب لکھ رہا ہے یہ ناوی لحاظ سے بھی غلط ہے اور معنوی لحاظ سے بھی. ناوی لحاظ سے کیسے غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ من النبیین یہ جزا کی جو ہے اور میت اللہ شرط ہے اور شرط اور جزا جو ہے میت اللہ والرسول یہ شرط اور جزا کی ہے فاولئک. شرط جزا جانتے ہو؟ کون نہیں جانتے؟ کون کون نہیں جانتا؟ ایسے بھی تو ہے دوسرا پڑھ لیا جاتی ہے نا دورہ پڑھ لیں. پہلے دورے پڑھتے تھے دورہ حدیث پڑھ لیتے تھے وہ پڑھتے اب تک نہ پڑھتے ہیں دورے آیا کچھ عقل نہیں آتا. تو شرط جزا جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ تو میت اللہ والرسول کیا ہے؟ شرط. جزا کی کیا ہے؟ فاولئک مع الذین. اب من النبیین جو ہے یہ جزا کی جز ہے یا شرط کی جز ہے؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اب علامہ اندلسی کہتا ہے کہ من النبیین کو متعلق کر دینا میت اللہ کے اور درمیان میں جزا آئی کھڑی ہے یہ خلاف قانون ہے. شرط کے متعلق تو جملہ وہ ہوگا اگر شرط کے بعد جزا آ گئی ہے تو جزا سے چھلانگ لگا کر پوچھ کر وہ من النبیین کی طرح متعلق میت اللہ کے کیسے ہو جائے؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین. یہ جو من النبیین جہاں موجود ہے یہ متعلق انعما کیا ہے یہ جزا کی جو ہے یہ میت اللہ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ اندلسی نے کہا کہ من النبیین کو متعلق کر دینا میت اللہ کے یہ ناوی اعتبار سے ناممکن ہے کیونکہ درمیان میں فاولئک کی جزا آ گئی ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے ناوی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے اس لیے غلط ہے کہ اگر من النبیین کو میت اللہ کے متعلق کر دیں تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے. اس کا معنی ہے کہ نبی جو ہے اس امت میں ہو اور وہ حضور کی اطاعت کرے حالانکہ یہ خلاف مفروض ہے اور یہ طے ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. دو سب اس نے پڑھ لیے اس عبارت کی تفصیل. اب پتہ چلا کہ قاضی نذیر کا اس عبارت کو پیش کرنا اس کی بددیانتی ہے اس کی بددیانتی ہے. نقل تو وہ کر رہا ہے کتاب تفسیر بحر المحیط سے عبارت اور بحر المحیط والا اس عبارت کو نقل کر کے اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ بالکل غلط ہے ناوی اعتبار سے غلط ہے معنوی اعتبار سے غلط ہے دو سب سے بچی. لیکن اس کے باوجود میں اس کی تحقیق میں لگا رہا. آپ چلو علامہ اندلسی تو تحقیق کرتا ہے پر آخری امام صاحب بھی بڑا امام ہے اس نے یہ کیوں لکھا اور کہاں لکھا؟ چنانچہ میں اس تلاش میں لگ گیا کہ امام راغب کی کسی کتاب سے یہ عبارت ڈھونڈی جائے پتہ نہیں اس کی عبارت میں کوئی فرق ہو کچھ اور ہو کیا نہیں. تو علامہ امام راغب کی جو اصل کتاب ہے اس سے دیکھنا چاہیے. اب میں امام راغب کی کتاب سے دیکھنے لگ گیا. کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہا؟ تو امام راغب کی جو کتاب ہے نا مفردات امام راغب قرآن کریم کے جو مشکل لفظ ہیں ان کو حل کیا اس نے ایک کتاب میں اور اس کا نام رکھا ہے مفردات امام راغب. بڑی مشہور کتاب ہے. نام تو سنا ہوگا یا نہیں؟ کبھی نہیں سنا. یہ مورا کا ہے نہیں سنا. تو مفردات امام راغب قرآن کریم کے جو الفاظ مفرد الفاظ ہیں نا مشکل ہو ان کا حل. تو میں نے مفردات راغب لی اس میں سے میں نے ڈھونڈے لفظ تو لفظ صدیق جو تھا اس کا معنی امام راغب نے لکھا اپنی تصدیق اور لکھ کر یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے من النبیین والصدیقین اس کی میں نے پوری تشریح کی ہے اپنی کتاب الذریعہ الی مکارم الشریعہ. الذریعہ الی مکارم الشریعہ. اب مجھے اس کتاب کی جستجو ہوئی. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ تحقیق اس لیے میں نے دعوے سے کہا کہ اس طرح تحقیق کسی نے نہیں کی. چنانچہ اب میں اس کی جستجو میں لگا کہ الذریعہ الی مکارم الشریعہ یہ علامہ اس کی راغب کی کتاب جس میں اس نے اس آیت کی تشریح کی ہے اس کتاب کو ڈھونڈا جائے. میں نے اس کتاب کی تلاش شروع کر کہیں نہ ملی حتیٰ کہ میں نے حضرت استاد محترم مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا جو کہ دنیا بھر کی تمام کتابوں کے حافظ اور امام تھے.
میں نے ان کو لکھا کہ حضرت امام راغب کی ایک کتاب ہے الذریعہ الی مقارب الشریعہ، آپ کے علم میں ہے یہ کتاب کون سے کتب خانے میں؟ وہ دنیا بھر کے کتب خانے جانتے ہیں کہ کسی کتب خانے میں اگر ہو تو مجھے بتایا جائے تاکہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اس کے اندر ایک بات آیا جائے. یہ میں نے خط لکھا تھا. ایک بات مجھے یاد آئی ہے، چلو پہلے میں اگلی بات پوری کر. تو میں نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت امام راغب کی ایک کتاب ہے الذریعہ الی مقارب الشریعہ، اس کی مجھے ضرورت ہے، مجھے تلاش ہے، آپ کے اگر دل میں ہو تو مجھے بتائیں. حضرت نے مجھے خط لکھا کہ یہ کتاب میرے اپنے ذاتی کتب خانے میں ہے یہ، اور وہ پشاور میں میرے گھر پڑی، اور تو کہیں ہے نہیں، پاکستان میں آپ کو یہ نہیں ملے گی. میرے ذاتی ہے جو میرے ذاتی کتب خانے میں پشاور پڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو ضرور دیکھنا چاہتے ہیں تو میں پشاور سے کراچی منگواؤں گا، آپ کراچی آ کر اس کو دے دیں. میں نے پھر حضرت کو لکھا کہ مجھے ضرور چاہیے. حضرت نے پھر پشاور سے وہ کتاب منگوائی کراچی. آپ کا یہ خادم اسپیشل کراچی گیا اور کراچی جا کر اس کتاب کو لے کر من اولی الی آخری اس کا مطالعہ کیا. یہ بات جو میں ساری تحقیق میں نے کی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ بات کسی اور عالم سے جو اس فن کا متخصص اور اسپیشلسٹ ہے اس سے بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جو تحقیق میں نے کیا یہ کسی نے کی نہیں، میرے علم میں ہے. پھر آگے بتاؤں گا. اچھا، اب جب میں نے وہ کتاب جا کر دیکھی اول سے آخر تک، تو اس کتاب میں اس عبارت کا نام و نشان بھی نہ تھا. یہ عبارت جو امام راغب کی طرف منسوخ کی گئی ہے، اس عبارت کا اس کتاب میں نام و نشان بھی نہ تھا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عبارت امام راغب کی کسی کتاب میں بھی نہیں. کیوں؟ اگر ہوتی تو اس کتاب میں ہوتی، نمبر 1. اور اس کتاب میں نہیں، جو اس آیت کی شرح میں مستقل ایک کتاب اتنی موٹی کتاب کی، وہ اتنی موٹی تصویر ہے. تو جب اس کتاب میں یہ عبارت نہیں ہے تو پھر اور کہاں ہوگی؟ ایک تو میری یہ دلیل تھی کہ یہ عبارت امام راغب کی کسی کتاب میں بھی نہیں. دوسری بات میں یہ کہتا تھا کہ قاضی نذیر بے ایمان جو ہے اس نے یہ عبارت نقل کی تھی تفسیر بار محیط سے. تو تفسیر بار محیط میں تو آگے اس کی تفسیر تھی. اگر قاضی نذیر کو امام راغب کی اپنی کسی کتاب سے یہ عبارت مل جاتی تو وہ کبھی تفسیر بار محیط کا حوالہ نہیں دیتا. اصل کتاب اگر امام راغب کی سے مل جاتی تو وہ قاضی نذیر امام راغب کی اصل کتاب سے وہ عبارت پیش کرتا یا تفسیر بار محیط سے کرتا. اس کو نہیں ملی نا، اس لیے اس نے تفسیر بار محیط سے نقل کی، اور بدیانتی یہ کی کہ تفسیر بار محیط سے نقل کی اور آگے جو بار محیط نے لکھا کہ یہ بات فاسد ہے، غلط ہے، اس کو نقل نہ کیا، اپنے مطلب کی عبارت لے لی. اب میں اس نتیجے پر ہوں کہ یہ عبارت امام راغب کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. امام راغب کی طرف غلط بات منسوب ہو گئی جس کی تردید علامہ ادرسی نے کر دی. کئی باتیں غلط بھی تو منسوب ہو جاتی ہے. تو ایک غلط بات امام راغب کی طرف کہیں سے منسوب ہو گئی تو حضرت علامہ ادرسی نے اس بات کا رد کیا کہ امام راغب اتنا بڑا نہ ہوتا امام، بھلا وہ یہ غلط بات کیسے کر سکتا ہے کہ نبی کے متعلق کر دو شرط سے، یہ بات غلط ہے. تو دراصل ایک غلط بات امام راغب کی طرف منسوب ہوئی جس کی تردید علامہ ادرسی نے کر دی. اب یہ قادیانیوں کی بات جانتی ہے کہ وہ یہ عبارت امام راغب کے نام سے پیش کرتے ہیں، اب بھی پیش کرتے ہیں. اچھا، تو اب آپ کے سامنے اگر امام راغب کی یہ عبارت پیش کریں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ جناب ہمیں امام راغب کی یہ عبارت بتاؤ کہاں. جب تک آپ ہمیں عبارت نہیں بتاتے، کتاب نہیں بتاتے، آپ کو کوئی حق نہیں. اب کتاب وہ کوئی بھی نہیں پیش کر سکے سوا تفسیر بار محیط اس میں ہے. جب وہ بار محیط پیش کریں اور یہ عبارت پڑھیں انہیں کہیے ذرا آگے بھی پڑھو، بڑھو آگے کیا لکھا ہے. آگے تو لکھا آدھا وجہ اللہ فاسدون من جہت الناس و من جہت المان. تو وہ یہ کتاب پیش ہی نہیں کرے. اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ علامہ مولانا لال جان اختر مرحوم ان کا مناظرہ ہو رہا تھا قاضی نذیر سے. ربوے کے ساتھ ایک جگہ ہے جوانی، وہاں کا مناظرہ میں بھی کیا ہوا. مناظرے میں جی شوق تو ہمیں اس وقت سے بھی بڑا تھا.
لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب قاضی نذیر کا میرا مناظرہ ہو چکا تھا رنگریز، اور میں یہ تحقیق ساری کر چکا تھا، سمجھے؟ اب قاضی نذیر تھا مناظر مرزائیوں کی طرف سے ادھر سے لال خان اختر، قاضی نذیر نے یہ عبارت پیش کی لال خان اختر امام راغب، سمجھ آ رہی ہے؟ اباسیاں آ رہی ہیں، یہ اباسیاں جو ہے نا یہ سستی کی علامت ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھے خان؟ اس سے اچھا تو کیا بتا رہا تھا میں؟ وہ عبارت اس نے پیش کی مناظر نے امام راغب کی۔ اب چونکہ حضرت مولانا حسن اختر مرحوم کی اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی تو انہوں نے کوئی خاص اس کی درس نہ دی۔ میں نے مولانا کو رکمہ دیا کان میں کہ اس سے کتاب مانگو، انہوں نے اس سے ایک آدھ دفعہ کتاب مانگی، لیکن جیسے زور دے کر مانگنی چاہیے تھی وہ نہ مانگی۔ کیوں نہ مانگی؟ انہیں خود تو تحقیق نہیں تھی۔ اب میں اس وقت مناظر کے دوران ان کو کوئی زیادہ بات تو نہیں کہہ سکتا۔ مناظر جب ہوتا ہے مناظرہ تو مناظر کی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس نے وہ دوسرے مناظر کی باتیں سننی، سن کر اسے نوٹ بھی کرنا ہے کیا کیا سوال وہ کر رہا ہے، اس کو نوٹ کرنا، اور آگے سال کا جواب بھی تھوڑے تھوڑے لکھنے ہیں کہ میں نے یہ صحیح جواب دینا، یہ جواب دینا۔ یہ تو آسان کھیل نہیں ہوتا مناظرہ، بہت چستی کا کام ہے، چلاکی کا کام ہے، حاضر دماغی کا کام ہے۔ جب وہ آگے تقریر کر رہا ہے، آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، آپ پر اعتراض کر رہا ہے، آپ نے اس کی باتیں ذرا ذرا نوٹ بھی کرتے جانا ہے، اور پھر اپنی ٹرن میں اپنی باری میں آپ نے اس کی تمام باتوں کا جواب بھی دینا ہے اور اپنے اعتراض بھی کرنے۔ تو اس دوران کوئی خاص لقمہ کام نہیں دیتا جب تک سے پہلے سے اس کی کوئی تحقیق نہ ہو۔ تو میں نے مولانا حسن اختر کو کہا کہ آپ اس سے کتاب مانگے، مطالبہ کریں، انہیں دفعہ کہہ دیا، وہ بس ادھر ادھر بات ہو گئی۔ بعد میں نے انہیں یہ ساری تحقیق بتائی، تو سمجھ آ رہی بات آپ کو یا نہیں؟ تو حاصل یہ نکلا کہ امام راغب کی عبارت جو قادیانیوں کی تعریف کرتی ہے ان کے معنی کی اور وہ پیش کرتے ہیں، اس عبارت کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ اگر وہ پیش کرے تو ان سے آپ یہی ایک بات کہیں کہ جناب ہمیں امام راغب کی یہ عبارت دکھاؤ، امام راغب کی یہ عبارت دکھاؤ، وہ کہیں سے نہیں دکھا سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ امام راغب کی کسی کتاب میں یہ عبارت نہیں۔ دو میری دلیلیں، ایک یہ کہ اگر عبارت ہوتی تو اس کتاب میں ہوتی الشریعہ الی مکارم الشریعہ، جو کتاب اسپیشل کسی آیت کی تفسیر میں لکھی گئی۔ جب اس میں یہ عبارت نہیں ہے تو اور کہیں بھی۔ دوسری میری دلیل یہ ہے کہ اگر امام راغب کی عبارت ہوتی کسی کتاب میں تو قاضی نذیر امام راغب کی کسی کتاب سے وہ ڈھونڈ کر عبارت پیش کرتا، وہ علامہ قدرتی کی تفسیر سے پیش نہ کرتا جس میں علامہ قدرتی اس کتاب کی اس عبارت کی ترتیب سے کرائے۔ اب یہ میت اللہ والی آیت کی بحث تھی، اس کے اور بھی جوابات تو ہیں، پر اس کی جو ضروری اور موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور قادیانیوں کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی آیت ہے اجراء نبوت، وہ کہتے ہیں اطاعت سے نہیں بنتی، اطاعت سے نہیں بنتی۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو اصل آیت کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں، اس میں درجات کا ذکر نہیں، اس میں صرف رفاقت کا ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہو۔ اس پر دو کرینے ہیں، ایک ماں کا، ایک حسن اولئے کا رفیقہ، یہ دو کرینے ہیں کہ یہاں بات رفاقت کی ہے، درجوں کی ہے۔ اور علامہ راضی امام راضی کی عبارت بتلا دی کہ وہ کہتا ہے کہ ان کا ان کے ساتھ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ان درجوں میں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ممتنع ہے، یہ ممتنع ہے۔ تو علامہ امام راضی نے قادیانیوں کے معنی کی تردید کر دی صاف لفظوں میں، یعنی تو خلاصہ کیا نکلا کہ اس آیت سے ان کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اول تو یہ آیت بھی ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، دعویٰ خاص ہے، دلیل عام ہے، لیکن جس قسم کی وہ نبوت نکالتے ہیں آج تک کسی مفسر نے یہ نبوت نہیں نکالی۔ اور اس آیت کا یہ معنی اگر ہمت ہے تو پیش کرو، لے دے کے وہ پیش کریں گے امام راغب کی۔ امام راغب کی عبارت کا حال آپ کو بتا دیا کہ وہ کسی اس کی کتاب سے پیش نہیں کر سکتے، اور غلط بات اس کی طرف منسوخ کی گئی جس کی انہیں تردید کی۔ میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے میت اللہ اور رسول والی سب سے بڑی ان کی یہی دلیل ہے، اور اس دلیل کے متعلق جو ضروری باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔
آگے چلنے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قادیانی اور لاہوری دو جماعتیں ہیں، اور قادیانی تو مرزے کو نبی مانتی اور لاہوری جماعت مرزے کو نبی نہیں مانتی، اور وہ کہتے ہیں وہ مجدد ہے، وہ ماضی ہے، وہ قطعی ہے، وہ نبی نہیں. ان کو مرزے کی نبوت منوانے کی ایک دلیل آپ کو سمجھاتا. جو مرزے کو نبی نہیں کہتے ان کو اگر منوانا ہو کہ مرزا نبی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ عبادتیں تو ہے مرزے کی کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اس کی وہی اس کی اور باتیں بہت ہے، لیکن یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں. ایک ایسی پکڑ میں نے پکڑی ہے جس کا کوئی جواب وہ نہیں دے سکتے. مجھے ڈھاکہ والوں نے بلایا تھا پاکستان بنگلہ دیش بننے سے پہلے کی بات، سن 1962 تھا یا 60 تھا یا کیا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات. وہاں کے علماء نے مجھے بلایا، ہمارے چنور کے شیخ قاری وہاں ہوتے تھے، ان کی معرفت کے بھائی اس مولوی کو بلا دو وہ ہمیں قادیانی سے متعلق ٹریننگ دے. آپ کو تو ہم زبردستی ٹوٹ رہے ہیں نا، اور آپ بھاگ رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی مورا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. یہ بھی شوق نہیں ہے. ان علماء نے مجھے وہاں بلایا تھا، آج سے 25 سال پہلے تقریباً کی بات ہے. اب تو میری بات اس فائد ہو گئی، اور آپ کے اکثر جو ہے سب کالے بالوں والے ہو، چھوٹے چھوٹے ہو، سوائے ایک بزرگ کے باقی سب بچے ہی ہو نا. تو اس وقت میں بچہ، آج سے 25 سال پہلے میں کیا تھا، بچے ہی تھا. ان علماء نے بلایا، 3 مدارس سے جہاں میں تیاری کراتا، ایک دن میں 3 جگہوں پر. لال باغ جامعہ فرقانیہ، لال باغ میں بہت بڑا مدرسہ ہے، اس میں اشرف العلوم بڑا کٹرا میں، بڑا کٹرا ایک محلہ ہے، اس میں اشرف العلوم، اور امداد العلوم ہے، جامعہ امداد العلوم ہے فرید آباد میں. ان 3 مدارس میں 2-2 ڈھائی گھنٹے روزانہ جا کے میں تیاری کرائی. اور ان علماء کی خوبی یہ ہے کہ جو حدیث پڑھانے والے، بخاری اور ترمذی اور مسلم پڑھانے والے استاد سفید ریش حضرت انور شاہ کے شاگرد اور مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد، وہ میرے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے، یہ قلم دوات لے کر جیسے آپ بیٹھے، اور میں تو اس وقت بچہ عقل کا بچہ. جی مجھے شرم آتی، میں کہتا تھا آپ ادھر بیٹھتے، وہ کہتے نا آپ ہمارے استاد، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ، اور مجھے شرم آتی تھی کہ بخاری اور مسلم پڑھانے والے سفید ریش اور وہ بیٹھ. جتنی تواضع میں نے ان علماء میں دیکھی ہے بنگال کے، اتنی میں نے دنیا میں کسی عالم میں. ہمارا مولوی تو جس کو 2 لگ جائے مولوی کی، اس کے بعد وہ کسی کے پاس شاگرد بننا، اپنے گھٹنے ٹیکنا، وہ اپنی توہین تو نہیں، چاہے اسے آتی ہے بھی نہ. لیکن ان کی خوبی میں نے یہ دیکھی کہ بخاری پڑھانے والے اور مسلم پڑھانے والے شیخ الحدیث سفید داڑھیوں والے وہ میرے سامنے بیٹھے. اچھا 3 مدارس میں پڑھاتا تھا. اثر کے بعد کچہری میں ایک مسجد تھی، کوٹ کی مسجد کہتے ہیں، کچہری وہ لوگ کہتے ہیں کوٹ، تو کوٹ کی مسجد تھی، وہاں پر پڑھے لکھے لوگ آیا. ان پڑھے لکھے لوگوں کو اثر سے مغرب تک میں تقریر کرتا تھا، اور رات کی شام کو ہر روز کسی اور نئے محلے میں تقریر ہوتی تھی. تو اس طریقے 24 گھنٹے میں ہوتے تھے. صبح سے شروع ہوتا تھا، رات کی 11 بجے تک میں لگا رہا، تھکتے نہیں. وہ جوانی کا زمانہ، یعنی 3 مدارس میں پڑھانا، ایک سے اثر سے مغرب تک کوٹ والی مسجد میں تقریر کرنا، اور عشاء کے بعد عام تقریر کرنا. تو کوٹ کی مسجد میں جب میں تقریر کرتا تھا تو وہاں جو لاہوری جماعت کا امیر تھا وہ آ گیا. وہاں پر 2 پارٹیاں، قادیانی بھی اور لاہوری جماعت آپ کو سمجھائی نہیں، تو وہ لاہوری محمد علی کی جماعت والی، اس سے میری بحث ہوئی بنا گیا. وہ کہتا تھا مرزا نبی نہیں. میں نے اس کو عبارتیں دکھائی، اور جو عبارتیں دکھاؤں وہ تعویلیں کریں. تو مجھے اللہ نے ایک اور طریقہ سمجھا دیا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ میدان مناظرے میں اتنے سے خلوص سے اور جانے سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اللہ میں تو کمزور ہوں، مجھے جاتا نہیں، تو نے میری مدد کرنی، تو اللہ مدد کر. میں نے بڑا تجربہ، مجھے اب بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں تو قادیانیت کے بارے میں بہت کچھ بھی نہیں جانتا. میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں جانتا، بس صرف اللہ کا فضل اور دشمنوں پر روب ہے.
اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا پنڈے خان سمجھتا ہے اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ تو میری ہمیشہ یہ عادت ہے جب بھی مناظر پر جانا دعا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جانا، اللہ سے مانگ کر جانا، اللہ کو کہنا میں کچھ بھی نہیں جانا، تیرے نبی کی ختم نبوت ہے، درد ہے، فکر ہے، تو ہماری مدد کرنا ان کافروں کے مقابلے بس اللہ مدد کر۔ تجربہ یہ ہے۔ اب میں اس سے بات کر رہا تھا تو میرے دل میں کئی دلیل آئی اور اس پر میں نے شکار کیا، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اینکوں والے مولوی جو 2 لگا کر بیٹھے ان کی ہے توجہ یا نہیں؟ نہیں، یہ اینکوں والے ایسے بیٹھے تھے جی، اچھا توجہ تھی، اور وہ جو مولوی ادھر بیٹھا ہے وہ یہ میں نے کہا اس لاہوری مرزائی سے جو امیر جماعت تھا، میں نے کہا چلیے مجھے ایک بات بتاؤ کہ غیر نبی جو نبی نہ ہو وہ کسی نبی سے بڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ایک غیر نبی جو نبی نہ ہو وہ کسی نبی سے، چاہے وہ نبی چھوٹے درجے کا ہو، بنی اسرائیلی نبی ادنا درجے کا، اس سے بھی بڑھ نہیں سکتا۔ مثلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء، کہ تمام انبیاء کے بعد وہ سب سے افضل ہے، بہت اونچا درجہ، لیکن ابو بکر صدیق کسی نبی سے بھی اونچا نہیں، چاہے بنی اسرائیلی نبی ایک پنڈ کا نبی ہو، گاؤں کا نبی۔ نبیوں میں تو درجے ہیں، دل کر رسول فضل اللہ بعضهم علی، نبیوں کے درجے کو چھوٹے درجے والا، گوشت سے بڑے والا، گوشت سے بڑے والا، گوشت سے بڑے والا، اور سب سے بڑے درجہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ۔ لیکن ایک غیر نبی نبی سے بڑھ نہیں سکتا، نبی سے نبی بڑھ سکتا ہے، غیر نبی بڑھ سکتا۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک بات کہ نبی سے نبی تو بڑھ سکتا ہے، غیر نبی نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا تھا یہ بات تم نے مانی، اب اگر میں تمہیں ثابت کر دوں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں پرانے نبی سے افضل ہوں اور بہتر ہوں اور اعلیٰ ہوں، تو غیر نبی تو نبی سے بڑھ نہیں سکتا، تو ثابت ہوا کہ وہ نبی ہے تو نبی سے بڑھ گیا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں تمام شانوں میں بڑھ رہا ہوں، کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ابن مریم نبی تھے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد۔ ہمارے استادوں نے ایک شعر کا جواب بڑھایا تھا، ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر غلام احمد۔ ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر غلام احمد۔ ابن ملجم کون تھا؟ ابن ملجم کون تھا؟ جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، عبد الرحمان ابن ملجم، حضرت علی کو شہید کرنے والا کون تھا؟ ابن۔ تو ہمارے استادوں نے شعر بنایا، ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر غلام احمد ہے۔ تو مرزا قادیانی کہتے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اور یہ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب دافع البلاغ، اور اسی دافع البلاغ میں اس نے لکھا ہے کہ عیسیٰ مجھ سے کم تر ہے اور میں اس سے تمام شانوں میں بڑھ کر ہوں۔ ایک تو ہوتی ہے جزوی فضیلت، تو جزوی فضیلت تو چلو کبھی غیر نبی کو نبی پر ہو جائے گی جزوی فضیلت، لیکن کلی فضیلت غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی۔ تو جب مرزا کہتا ہے میں عیسیٰ سے تمام شانوں میں بڑھ کر ہوں، تو اب بتاؤ وہ نبی ہوا یا نہ ہوا؟ کیوں نبی سے نبی تو پڑھ سکتا ہے، غیر نبی تو نبی سے۔ تو اگر آپ لاہوریوں سے بات کریں یا کسی ایسے بے ایمان سے بات کریں جو مرزے کی نبوت کا منکر ہو اور کہے جی مرزے نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو، غلط الزام لگاتے ہو، وہ تو کہتا ہے میں حضور کو آگے نبی مانتا ہوں اور نبوت کا اس کا کوئی دعویٰ نہیں۔ جہاں جہاں نبی اور رسول کا لفظ اس نے بولا ہے اس سے مراد اصطلاحی نہیں لغوی ہے۔ نبی ہے خبر دینے والا، رسول کا بات، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اس نے نبی اور رسول کا لفظ بولا ہے اس سے مراد اصطلاحی نبی اور رسول نہیں بلکہ لغوی ہے۔ تو اب جو مرزا قادیانی کی نبوت کے منکر ہیں ان کو مرزا قادیانی کی نبوت کا قائل کرنا یا اس کی نبوت کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا
اگر آپ کو اور کوئی عبارت یاد نہ ہو اور صرف یہ عبارت یاد ہو کہ مرزا نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے تمام شانوں میں بڑھ کر ہوں، تو اس سے مرزا کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو اور کوئی دلیل نہ، دافع البلا، دافع چھوٹا رس رسالہ ہے مرزا کا، دافع البلا چھوٹا مرزا اس نے کہا اچھا یہ تو بات ایک ضمن آئی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیتیں وہ پیش کرتے ہیں اجرائے نبوت کے لیے، ان کے جوابات تو ہم نے آپ کو اصولی سمجھا دیے کہ نبوت کی قسم ان کی خاص ہے اور دلائل ان کے عام ہیں اور خاص دعویٰ عام دلیل سے ثابت ہو، لہٰذا جتنی آیتیں وہ پیش کریں گے آپ یہ کہہ دیجئے کہ جناب یہ دلیل آپ کے دعوے کے مطابق، پہلے دعویٰ منقع کرائیے، نبوت کی 3 قسمیں بنوائیے، 2 بند کروائیے، 1 جاری کروائیے، جو وہ جاری مانتے ہیں دلی بروزی اطاعت والی، اس کے بعد کہیے کہ اچھا یہ خاص قسم جو تم نے نبوت کی نکالی ہے یہ پہلے تو تھی نہیں، یہ تو حضور سے بعد نکالی ہے، اب تم اس نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو خاص قسم بنائی اس کی خاص دلیل پیش کرو۔